شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اپنے والدین اور 5 بہن بھائیوں کے ساتھ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اس کے والد دوسرے شہروں سے سامان لا کر یہاں بیچا کرتے تھے اور ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ مقامی ڈاکٹر سے چند دن علاج کرانے کے بعد بھی جب وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید بیمار ہوتی گئی تو ڈاکٹر کے کہنے پر اس کی والدہ کو بڑے اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 3-4 دن ایڈمٹ رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ والدہ کیا آ گئی، اس بچے پر ذمہ داریوں کا کوہ ہمالیہ آن پڑا۔ گھر میں بڑی ہونے کے ناطے اسے گھر بھی سنبھالنا تھا، گھر کے کام کاج بھی کرنے تھے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور ان کو پڑھانا بھی اس کے کھاتے میں آ گیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے 2 سالہ بھائی کو پالنا بھی اب 12 سالہ بچی کے ذمہ تھا۔ اب سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے خاندان کے بڑوں نے ایک دن ان کے گھر جا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ اس کا اسکول ختم کرا دیں تاکہ یہ سارے کام آسانی سے کر سکے۔ اس کے والد نے اپنے خاندان کی بات پر سر تسلیم خم کیا۔ یہ بات جب اس ہونہار طلباء کے کانوں میں پڑی تو اس کے آنسو بارش کے قطروں کی طرح اس کی آنکھوں سے مسلسل ٹپکنے لگے۔ رات کو اس نے روتے ہوئے اپنے والد سے کہا، ابو جی میں گھر کے سارے کام کر لوں گی، بس آپ مجھے پڑھنے سے مت روکیں۔ امی کہتی تھی کہ یہ میری سب سے ذہین بیٹی ہے تو میں اپنی امی کا خواب پڑھ لکھ کر پورا کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے امی کا خواب پورا کرنے دے۔ 12 سالہ بچی کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر والد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور والد نے اسے گلے لگاتے ہوئے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھتی، نماز اور تلاوت کے بعد والد اور بہن بھائیوں کو اٹھاتی اور خود دن کے کپڑے استری کرتی، بیگ پیک کرتی، ناشتہ بناتی، لنچ تیار کرتی اور پھر جب سب تیار ہو جاتے تو وہ خود باغم باغ اسکول کے کپڑے پہنتی اور وقت بچتا تو ناشتہ کر لیتی، ورنہ بغیر ناشتے کے ہی اپنے 2 سالہ بھائی کو ساتھ لے کر اسکول چلی جاتی۔ وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی سنبھالتی، اسکول سے واپس آ کر دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرتی اور کھانے کے بعد گھر کی صفائی کرتی، پھر اپنی نگرانی میں بہن بھائیوں کا ہوم ورک کراتی اور پھر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ جب بہن بھائی سو جاتے تو وہ اپنا ہوم ورک کرتی، رات جب اپنے جوبن پر پہنچتی تو وہ سو جاتی اور صبح اٹھ کر پھر وہی سارے کام اس کی رات تک رہے ہوتے۔ قارئین، یہ 12 سالہ بچی کی روٹین ہے جسے لکھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں اور داد دیجئے اس بچی کو جو اس کم عمری میں یہ سب کام بھی کرتی تھی اور پڑھنے سے بھی نہیں بھاگتی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی اسکول جانے لگ گیا تو اس کی 20ویں ذمہ داریوں میں سے ایک ختم ہو گئی۔ ان سب کاموں کے باوجود اس نے اچھے نمبروں سے مڈل کا امتحان پاس کیا اور پھر میٹرک میں بھی اپنے اسکول میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ میٹرک کرتے ہی پھر خاندان کے کچھ لوگ اس کی تعلیم ختم کرانے کے لیے آ گئے، مگر اس کے والد نے یہ کہہ کر انہیں انکار کر دیا کہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی پچھلے 5 سال سے سارا گھر سنبھال رہی ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ان کو پڑھا بھی رہی ہے اور ساتھ خود بھی پڑھ رہی ہے، تو میں اسے کیوں تعلیم سے روکوں۔ والد کے جواب نے اسے اور مضبوط بنا دیا اور وہ اور زیادہ لگن سے پڑھنے لگی۔ اس نے انٹر میں داخلہ لیا اور کالج میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اچھے نمبروں سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا۔ امتحانات اور رزلٹ کے دوران چھٹیوں میں اس نے دینی مسائل سے آگاہی کے لیے ایک مدرسہ میں داخلہ لیا اور دین کی تعلیم بھی حاصل کی۔ انٹر کے بعد اس نے گریجویشن میں داخلہ لیا اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود اچھے نمبروں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے والی اپنے خاندان کی پہلی لڑکی بنی۔ اسی دوران اس نے سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ پھر اس نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لے لیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک رخ تھا۔ اب دوسرے رخ پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے دادحال تو صادق آباد میں رہتے تھے اور نانحال یعنی نانا نانی، ماموں اور 2 خالہ لاہور میں۔ ہر گرمی کی چھٹیوں میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور اپنے نانحال آ جاتی تھی اور یہاں اسے اپنی ایک خالہ کا گھر بہت پسند تھا۔
کیونکہ وہ خالہ ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب بھی وہ خالہ کے گھر آتے تو وہ سب سے خوب انجوائے کرتے، اور جب واپس صادقاباد جانے کی باری آتی تو افسردہ دل اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ واپسی کی راہ لیتے۔ اسی خالہ کے ایک بیٹے سے اس کی کافی دوستی تھی۔ لوڈو کھیلتے تو اس کی کوشش ہوتی کہ وہ کزن اس کا پارٹنر بنے، اور وہ اپنی تعلیمی معاملات بھی اسی کزن سے ڈسکس کرتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، کاش یہ کزن اس کا لائف پارٹنر بن جائے تو اس کی زندگی سنور جائے۔ بس یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اس کی بے بہا مشکلات کے بعد اس کے لیے بھی آسانی کے راستے کھلے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا، جو اس کے والد نے بخوشی قبول کر لیا۔ رشتہ مانگنے سے شادی تک کے تمام مراحل 1 ماہ سے بھی کم عرصہ میں طے ہوئے، اور وہ اپنے پسندیدہ گھر میں اپنے بہترین دوست کی لائف پارٹنر بن کر لاہور آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد بھی اس نے اپنی گھر کی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ اس نے پہلے اپنے 2 بھائیوں کو لاہور بلایا اور یہاں وہ جاب کرنے لگ گئے، اور پھر کچھ عرصہ بعد اس نے اپنے والد، بہن اور چھوٹے بھائی کو بھی لاہور بلا لیا۔ گویا اس کی فیملی صادقاباد کو مستقل طور پر خیر باد کہہ کر لاہور شفٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد اسے بہت خوشیاں دیں۔ بچپن میں ممتا سے محروم ہونے والی اس بچی کو شادی کے بعد ساس کی شکل میں ماں اور شوہر کے روپ میں بہت پیار کرنے والا دوست مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا، اور جب اس کے بیٹے کچھ بڑے ہو گئے تو اس نے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی شروع کی، بعد ازاں مختلف ناولز اور کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرن روشنی کی کے عنوان سے کالم لکھنے شروع کیے۔ چند کالم کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے کہا کہ کالم لکھنے والی تو بہت ہیں، آپ کچھ الگ لکھو۔ پھر اس نے میں نے اپنی روح نکلتی دیکھی افسانہ لکھا، جس نے اپنے قارئین کی آنکھیں نم کرا دی۔ سینکڑوں لوگوں نے اس کو پڑھ کر خوب سراہا۔ آج کل وہ لکھنے میں مصروف ہے۔ دنیائے ادب اس باہمت لڑکی کو سمرین زاہد اور اس کے ارد گرد کے لوگ اسے سین زاہد کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا رونا روتے رہتے ہیں اور محنت سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 12 سالہ لڑکی کی ذمہ داریاں دیکھیں کہ اس نے کم عمری کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کو بھی بحسن نبھایا اور اپنے خاندان کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ تعلیم بھی حاصل کی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مشکلات سے مت گھبرائیں، ان کا مقابلہ کریں، ان کے حل کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ دل جمعی سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشکلات بہت جلد آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔